لذت کی عادت پختہ ہوتی رہے گی، پھر واپسی بہت مشکل ہو جائے گی، بہت مشکل ہو جائے گی۔ اور یہی لذت فلمیں دکھاتی ہے، یہی لذت بدنگاہیاں کرواتی ہے، یہی لذت عورتوں کے جسم کے وہ حصوں پر نظر گرواتی ہے جو حصہ بالکل آپ کی میری ماں بہن کو کوئی طرح دیکھیں تو اپنے اس کو مار دیں، لیکن ہم عورتوں کی ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے جسم کے نمایاں حصوں کو دیکھتے ہیں۔ جو عورت کے محاسن کو دیکھے، جو حسن کے جو ابھار ہوتے جسم کے، یا جو بھی مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے سخت وعید ہے۔ سوائے نظروں کی حفاظت کے فی الحال کو مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں انشاءاللہ۔ بیٹے نا نگاہوں کو نیچے رکھیں، کوشش کریں۔ ابھی جیسے بظاہر کوئی چانس نہیں ہے بد نگاہی کا، ٹھیک ہے، لیکن کئی ایسی جگہ گئے نا جہاں پر بد نگاہی کا چانس ہوگا، تو اب چونکہ نیچے دیکھنے کی عادت نہیں ہے تو وہاں ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ اگر ایسی جگہ جیسے گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، کام کر رہے ہیں، مشین چلا رہے ہیں، کسی چیز دیکھے بس کیسے کام ہو رہا ہے، نظر نیچی رکھیں، تو آپ کو نظر نیچی رکھنے پر قدرت ملتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ نظر نیچی رکھنے میں قدرت ملے گی۔ ہمارا سر جو نا یوں رہتا ہے، سر کو یوں رکھنے کی انشاءاللہ۔ ہمارے اسپرنگ پتہ نہیں وہ الٹا اسپرنگ لگا ہوا، سر نیچے رکھتے ہیں فوراً اوپر ہو جاتا ہے۔ سر کو نیچے رکھنے کی عادت رکھیں۔ دیکھیں نماز میں آنکھوں کی مشق ہے، جب آپ قرآن قیام کرتے ہیں تو اس پر نظر کہاں رکھنی ہے؟ جہاں سجدہ کرتے ہیں۔ جب رکوع کرنا ہے تو نظر کہاں رکھنی ہے؟ انگوٹھے پر۔ جب سجدہ کرنا ہے تو نظر کہاں رکھنی ہے؟ ناک پر۔ جب جلسے میں بیٹھنا ہے تشہد میں نظر رکھنی ہے گود پر۔ ہر جگہ نظر کی ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا کہ یہاں دیکھو، کہیں ہے کہ ادھر ادھر دیکھو نماز میں، بلکہ یہاں تک ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ۔ بلکہ غیر سے آواز آتی ہے، بندے تجھے سے کیا اچھی چیز نظر آئی جو تو میری طرف سے توجہ ہٹا کر یہاں وہاں دیکھ رہا ہے۔ تو اب بعض کی عادت ہوتی ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھتے رہتے، عادت پیدا کریں، عادت پیدا کریں، عادت پیدا کریں، نظریں نیچی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کی بارگاہ سے اصلاح عمل کی بات کر رہے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی جذبہ دے رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو وہ صفات رضی اللہ کا ایک شعر ہے، مرید موتی پستا وگن، فرمایا کہ یہ جو چاہے کرے۔ بعض صحابہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ اب اس کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو واضح پر مجھے کسی نے واضح کی شعر بھی نہیں، اس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا ارشاد آپ بیان کر رہے ہیں شعر میں کہ مریدوں کے لیے آپ نے فرمایا، اس سے بڑھ کر شعر ہے نا، مریدی لا تخف اللہ و ربی، اور ہمارے بزرگ مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ تو چلے اس کو اگر ہم اس کی انتہا پر لے بھی جائیں تو وہی نا جو ایمان سلامت لے کر گیا، اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ نہ ایمان رہا، نہ طریقت رہی، نہ پیری رہی، نہ مریدی رہی، نہ غوث کا دامن رہا۔ تو گناہ سے بچنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنا ہے ایمان کی سلامتی کے لیے۔ تو اس سے ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ مطلب وہ حضرت ربیعہ جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو وضو کا پانی آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے تھے، سر یا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آقا جنت کا آپ کا پڑوس چاہیے، رفاقت چاہیے۔ آقا نے عطا کر دی، ساتھ کیا فرمایا؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر۔ عمل، اسلام ہمیں عمل سے غافل نہیں کرتا۔ نسبت کی بڑی بہار ہے، اگر اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہم نہیں جانتے۔ صحبت کی بڑی بہار ہے، صحابی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی صحبت؟ کسی کی نہیں۔ کوئی بندہ، کوئی مسلمان خواب میں نہیں، بیداری میں سرکار کی زیارت کر لے تب بھی صحابی نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا نا صحابی۔ صحابی سے بڑھ کر
جو سرکار کی صحبت پہ رہا، جس نے ایمان کی حالت میں آقا کو دیکھا اور ایمان کا رخصت ہو گیا، وہ صحابی کہلایا. اور اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. وہ کتنی عبادت کرے، کوئی غوث قطب صحابی نہیں بن سکتا. وہ مقام ہے صحابی کا. اور صحابی کو جو صحابہ کو یہ مقام آقا کی صحبت، آقا کی زیارت سے نوازا. ٹھیک ہے، ایمان کی ساتھ. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر کس کی صحبت؟ کیا کاتب وہی مرتد ہو کر نہیں مرا؟ وہ تو آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہی لکھتا تھا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا تھی وہ بھی نہیں جانتے. مرتد ہو گئے، ایمان برباد ہو گئے. زمین نے قبول نہیں کیا، دفن کرتے تو زمین اٹھا کر باہر پھینک دیتے تھے. بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس پاک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے ہمیں فرمایا بے خوف ہو جاؤ، جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ میں ہوں، جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ میں اس وقت تک قیامت کے دن قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. جنہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم سے پوچھا بتا تیری فہرست میں کوئی میرے مرید کا بھی نام ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کے مرید کا نام ہماری فہرست میں نہیں ہے. وہی غوث پاک جو ہمیں مریدی رات خوف کہہ رہے ہیں، اس غوث پاک کی سیرت کیا تھی، ان کا خوف خدا کیا تھا، ان کا تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت کیا تھی، یہ دیکھنا ہے. یہ مریدی لا تخف یہ نہیں ہوتا کہ مطلب بندہ بے عمل ہو جائے گا، بے نمازی بن جائے گا. شیطان دعا غیر کو آواز سنی غوث پاک میں، عبد القادر تیرے لیے وہ چیز حلال کر دی گئی جو کسی کے لیے نہیں ہوئی. کہا آپ نے لا حول شریف پڑھی، سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. ارے قرآن ختم ہو، قرآن جب کوئی آیت نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، دین کی تعلیم پوری ہو چکی، جو حرام تھا حرام ہو گیا، جو حلال تھا حلال ہو گیا. میرے لیے حرام چیز حلال کیسے ہو جائے گی؟ آپ نے لاہور شریف پڑھا، وہ شیطان کا دھواں ہو گیا. پھر آواز آئی عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. پھر اللہ کی رحمت سے تھاما اور آپ نے فرمایا کہ علم تو تجھے نہ بچا سکا، مجھے میرے رب کی رحمت سے بچا. یہ جو ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان ہیں اور ہمارے بزرگان دین کے فرمان ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اتنی بڑی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یاد آ رہی ہے کہ ہر نبی کے لیے دعا ہوئی اور نبیوں نے دعا کی. بعض دعاؤں کے بارے میں یاد، لیکن میں نے اپنے لیے ایک دعا باقی رکھی ہے اور میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کروں گا، اور وہ دعا شفاعت ہے. اور جس کا رائے جانے کے برابر بھی ایمان رہا، جو ایمان سلامت لے کر گیا، کتنا ہی میرے آقا جنت میں اس کو داخل کروائیں گے. سبحان اللہ. بے عملی کے کہیں بھی کانسیپٹ نہیں ہے. کوئی بھی نسبت ہو، کسی بھی ولی، کسی بزرگ سے بھی ہمیں نسبت ہو، یہ نسبت تو بعد میں ہوئی ہے. سب سے پہلی نسبت تو ہماری مصطفیٰ سے ہے.